السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست سلیمان سواتی۔ دوستوں، آج کل ترکی کے ڈرامے ارطغرل کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے۔ یہ سیریز 2014 میں شروع ہوئی اور اسے دیکھتے ہی دیکھتے ترکی سمیت پوری سینٹرل ایشیا میں دھوم مچا دی۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی ارطغرل ڈرامے کی مختلف زبانوں میں ڈبنگ ہوئی اور پوری اسلامی دنیا کا مقبول ترین ڈرامہ بن گیا۔ یورپی اور امریکی ماہرین اسے خاموش اسلامی انقلاب اور اسلام کا ثقافتی بم قرار دے رہے ہیں، اور ان کا یہ خدشہ غلط نہیں۔ کیونکہ اس ڈرامے نے پوری اسلامی دنیا کی سوئی ہوئی جذبات جگا دی ہے۔ 58 اسلامی ملکوں کے نوجوان اپنے اندر ارطغرل کروٹیں لیتا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ یورپی میڈیا اس حقیقت سے واقف ہے، لہٰذا یہ جان بوجھ کر ڈرامے کے تمام اداکاروں کے غیر اخلاقی تصاویر اور ذاتی زندگی کی منفی پہلو سوشل میڈیا پر وائرل کر رہا ہے، تاکہ مسلمان نوجوانوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ارطغرل صرف ایک ڈرامہ ہے، حقیقت نہیں۔ لیکن لوگ اس کے باوجود اس ترک ڈرامے کے ساتھ اٹیچ ہوتے جا رہے ہیں۔ بے شک میکنگ، اداکاری، سٹوری، کردار نگاری، لوکیشن کے لحاظ سے ایک شاندار تخلیق ہے۔ اصل کہانی کیا ہے، یہ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو سنیے۔ قائد ترکوں کا ایک چھوٹا سا خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ یہ لوگ بیڑ چراتے تھے، قالین بناتے تھے اور جڑی بوٹیاں اکٹھے کرتے تھے۔ کایا قبیلے کے مرد شاندار تلوار باز، گھڑ سوار اور بہادر ہوتے تھے۔ یہ لوگ شام یعنی سیریا کی مختلف وادیوں میں خیمے لگا کر رہتے تھے۔ جب کسی جگہ پانی اور اناج ختم ہو جاتا تھا تو یہ خیمے اکھاڑ کر آگے چلتے تھے۔ 13ویں صدی خوفناک جنگوں کی صدی تھی۔ شام اور فلسطین میں صلیبی جنگ چل رہے تھے، سینٹرل ایشیا میں منگول اور سلجوق لڑ رہے تھے، لہٰذا ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ کائی قبیلہ اس خون خرابے میں اپنے آپ کو بچانے کبھی شام بھاگ جاتا تھا اور کبھی موجودہ ترکی کی مختلف علاقوں میں چھپتا رہتا تھا۔ سلیمان شاہ قبیلے کا سردار تھا۔ یہ رقہ کے قریب کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ اس کا بیٹا ارطغرل قبیلے کا سردار بن گیا۔ ارطغرل ایک بار جنگل میں جا رہا تھا، اچانک اس کا ملاقات درویشوں کے ایک گروپ سے ہو گئی۔ درویشوں کے ہیڈ نے اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی، ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ درویش تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر ارطغرل سے کہا کہ تمہیں جتنی ملکوں کے نام یاد ہے وہ دہرا دو۔ اسے جتنے نام آتے تھے اس نے بول دیا۔ درویش نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، اے چرواہے جا، یہ سارے ملک تمہارے ہوئے، لیکن صرف ایک شرط ہے۔ وہ بولے، تمہیں اور تمہارے نسلوں کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کسی قیمت پر اسلام اور ایمان کے راستے سے نہیں ہٹو گے۔ ارطغرل کے پاس اپنے گھوڑے کے لیے چارہ اور خیمے کے لیے 10 فٹ کی زمین بھی نہیں تھی۔ اس نے فوراً سینے پر ہاتھ رکھ کے ہاں کر دی۔ درویشوں نے اسے گلے لگایا اور مبارکباد پیش کر دی۔ درویشوں کے ہیڈ حضرت محی الدین ابن عربی تھے۔ ارطغرل کے گلے میں ایک تعویذ ڈال دیا اور اس کی تلوار پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ یہ تلوار جب تک اسلام کے لیے اٹھتی رہے گی، یہ کبھی تمہارے اور تمہاری نسل کے ہاتھ سے نہیں گرے گی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی زیادہ نہیں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ یاد رکھو، میرے بعد میری قبر گم ہو جائے گی، لیکن جس دن سین شین میں داخل ہوگی اس دن میری قبر دوبارہ ظاہر ہو جائے گی، اور اس سین کا تعلق تمہاری نسل سے ہوگا، اور اس سین کو میری قبر کی ظاہر ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیاں ملے گی، اور اس کے بعد دنیا تم لوگوں کی عروج پر حیران ہو جائے گی۔ ارطغرل کو ابن العربی کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ پیشن گوئی 300 سال بعد منوعاً پوری ہو گئی۔ ابن العربی اپنے شاگردوں کے ساتھ حلف روانہ ہو گئی، جبکہ ارطغرل اپنا قبیلہ لیا اور یہ لوگ چراگاہ کی تلاش میں انقرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ انقرہ کو اس دور میں انگورا کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ سفر کرتے کرتے انگورا کے قریب پہنچے
تو پہاڑ کے نیچے ایک خوفناک جنگ چل رہی تھی۔ یہ لوگ پہاڑ پر کھڑے ہو کر جنگ دیکھنے لگے۔ جنگ میں ایک فریق پوری طرح مار کھا رہا تھا۔ ارطغرل کے دل میں اچانک کمزور فریق کی مدد کرنے کا خیال آیا۔ اس کے پاس 400 گھوڑ سوار تھے۔ یہ لوگ اپنے گھوڑ سواروں کو الفس کہتے تھے۔ اس نے اپنے الفس کو اشارہ کیا۔ الفس پہاڑوں سے اترے اور کمزور لشکر کی مدد شروع کر دی۔ یہ کمزور لشکر کے لیے غیبی مدد ثابت ہوئی۔ جوانوں کو حوصلہ ہوا اور وہ پلٹ کر لڑنے لگے۔ جنگ کی شیپ چینج ہو گیا۔ جیتتا ہوا لشکر ہار گیا اور ہارتا ہوا لشکر جیت گیا۔ ارطغرل کو جنگ کے بعد پتہ چلا۔ اس نے انجانے میں سلجوق حکمران علاؤدین کی مدد کی تھی۔ علاؤدین منگولوں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ وہ ارطغرل کی مدد سے جیت گیا۔ علاؤدین نے اس کی مدد کے بدلے ارطغرل کو سہوت شہر اور اس کی ساری وادیاں دے دی۔ یوں کائی قبیلے کو مستقل علاقہ مل گیا۔ ارطغرل اپنی ایمانداری، بہادری اور وفاداری کی وجہ سے علاؤدین سلجوق کا مشیر خاص بن گیا۔ سلجوق نے اسے جی بھر کر نوازا۔ ارطغرل کا انتقال سہوت شہر میں ہوا۔ اس کا مزار بھی وہی ہے۔ ارطغرل کے بعد اس کی تلوار اس کے بیٹے عثمان کو ملے۔ وہ بھی سلجوقوں سے جڑا رہا، لیکن وہ زندگی میں زیادہ کمال نہیں کر سکا۔ تاہم ان کا بیٹا اور خان اپنی دادا ارطغرل پہ گیا تھا۔ سن 1300 میں سلجوق حکومت ختم ہو گئی تو اور خان نے اپنی والد عثمان کے ساتھ مل کر اپنی جاگیر کی حفاظت کرنا شروع کی۔ یہ لوگ عیسائیوں سے لڑتے لڑتے بورسا شہر پہنچ گئے اور خان نے اسے فتح کر دیا۔ عثمان اس وقت بوڑھا اور بیمار تھا۔ وہ بورسا کی فتح کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اور خان آگے بڑھا۔ اس نے اپنی والد کا ہاتھ چوما اور والد عثمان کے نام پر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی۔ عثمان غازی 1 سال بعد انتقال کر گیا۔ بوسا شہر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اور خان بھی بوسا شہر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کی بانی اور خان تھا، لیکن ارطغرل کی کنٹریبیوشن کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اگر اس دن انجانے میں علاؤدین سلجوقی کی مدد نہ کرتا اور اپنا قبیلہ لے کر آگے نکلتا تو آج نہ تاریخ میں ان کا نام ہوتا اور نہ خلافت عثمانیہ کا نام ہوتا۔ قدرت کا کمال دیکھیے، ایک چھوٹی سی اتفاق نے دنیا کی سب سے بڑی اور 600 سال تک برقرار رہنے والی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن ان سب کے پیچھے ایک شخص کی دعا تھی، اور وہ شخص تھا حضرت محی الدین ابن عربی۔ دنیا میں جو لوگ دعاؤں سے منکر ہیں، ارطغرل کی مثال کافی ہونی چاہیے۔ ایک صاحب نظر کی نظر ارطغرل جیسے چرواہے کو اتنا عظیم بنا دیتا ہے۔ اس کی نسل 600 سال تک دنیا کی 3 براعظموں میں حکومت کرتے ہیں۔ اور آپ مزید برکت دیکھیے، اس شخص کے نام پر بننے والا ڈرامہ سیریز بھی مقبولیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ آپ کو دعا کا اثر جاننے کے لیے مزید کس مثال کی ضرورت ہے؟ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔